علاقے نے یہ کہا کہ مسجد اقصی پکار رہی ہے، بلا رہی ہے، مر مٹنے کا وقت آیا، کٹنے کا وقت آیا. اصل یہ اسٹرکچر بنانے کا مقصد تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھلا دیا جا رہا ہے کہ مسجد اقصی کی حقیقت کیا ہے. اس لیے مسجد اقصی کی حقیقت ہمارے سامنے صاف ہو جائے، واضح ہو جائے، اس لیے آپ کے سامنے یہ ڈھانچہ بنایا گیا ہے. اب سب سے پہلے اس کا ایک بڑا تاریخی پس منظر ہے، ایک لمبی تاریخ ہے. اس کی تعمیر کی ابتدا کب ہوئی، کس طرح منظم کیا گیا. اولین ترین درجے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی الہی کے ذریعے سے اس کی نشاندہی کی گئی تھی. پھر اس کے بعد انہوں نے تعمیر کی ابتدا کی. حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی تعمیر کو جاری رکھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ تعمیر تکمیل کو پہنچی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے یہاں پر ایک گھر بنایا تھا جسے مسلمان مسجدی موسوم کرتے اور مسجدی مانتے ہیں. لیکن یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں پر ایک ہیکل بنایا تھا جسے وہ ہیکل سلیمانی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر وہ اس جگہ پر اپنا حق بھی جتلاتے ہیں. اور بنی اسرائیل کے اکثر انبیاء علیہ السلام کا یہاں سے تعلق رہا ہے، تو اسی بنیاد پر وہ اپنا حق جتلاتے ہیں. اب یہاں پر وہ ہیکل کو سب سے پہلے جس نے مسمار کیا اور ڈھا دیا تھا وہ بخت نصر نامی ایک بادشاہ ہے جس نے 589 عیسوی میں اس کو منہدم کر قبل مسیح میں اس کو منہدم کر دیا تھا اور ڈھا دیا تھا. اس کے بعد اس نے یہودیوں کو یہاں سے اس شہر سے جلا وطن کر دیا، نکال دیا. پھر ایک شہنشاہ فارس جس کا نام سائرس اعظم بتلایا جاتا ہے، اس نے اس علاقے پر اپنی حکومت قائم کی، قبضہ کیا، پھر یہودیوں کو یہاں لا کر بسایا. دوسری مرتبہ یہودیوں نے پھر اپنے ایک بادشاہ جس کا نام ہیرود اعظم ہے اس کی زیر نگرانی میں ایک اور ہیکل تعمیر کیا جسے بھی ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک رومی جنرل تھا جس نے 70 عیسوی میں اس پورے ہیکل کو مسمار کر دیا جس کو ٹائٹس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس رومی جنرل کو. پھر 4 صدی عیسوی میں ان تمام رومیوں نے مسیحیت قبول کر لی اور عیسائی مذہب کو اپنا لیا. پھر یہاں پر انہوں نے اس کی بنیاد پر بڑے بڑے گرجے گھر تعمیر کروائے، اپنے عبادت خانے بنوائے. اس احاطے کی جو مقدار پیمائش رقبہ ہے کم و بیش 36 ہیکٹر پر پھیلا ہوا ہے. اور اس کے ایک جانب بیت لحم نامی شہر ہے جس کو آپ نے گزشتہ نقشے میں جان لیا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے. اسی مناسبت سے وہ مسیحیوں کے نزدیک کافی مقدس جگہ مانی جاتی ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق اس علاقے میں حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک مقبرہ ہے جو بالکل غلط عقیدہ ہے. قرآن اس کی ترجمانی کرتا ہے، بتلاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا گیا. اب یہ مسیحیوں کے قبضے میں رہا، مسلمانوں کے قبضے میں کب آیا؟ اس کی تاریخ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عہد فاروقی میں اس کو مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لیا. حضرت عبید اللہ بن جراح رضی اللہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں اس کو اپنے قبضے میں لیا، اور اس وقت یہ بالکل مسمار ہو چکا تھا. حضرت عمر آئے، یہاں پر اس جگہ کو صاف کیا. اس علاقے میں حضرت عمر نے نماز پڑھی اور یہاں پر ایک چھوٹی سی لکڑیوں کی مسجد تعمیر کی تھی. اس کے بعد یہ جو آپ کے سامنے نقشہ نظر آ رہا ہے، جو اسٹرکچر نظر آ رہا ہے، اس کی حقیقت اس طرح ہے کہ یہ جو دونوں تیار کیے گئے ہیں یہ بنو امیہ کے زمانے میں تیار کیے گئے. عبد الملک بن مروان اور ولید بن عبد الملک ان کے زمانے میں یہ دونوں عمارتیں بنائی گئی ہے. اس عمارت کی حقیقت یہ ہے کہ یہ پورا علاقہ ایک پہاڑی پر ہے، اور یہ خاص طور پر یہ پہاڑی کا حصہ ابھرا ہوا ہے. کم و بیش 1.5 سے 2.5 میٹر اوپر ابھرا ہوا ہے. اس پر یہ بنایا گیا ہے. اس کا نام قبۃ الصخرہ ہے، اور مسلمانوں کے ذہن میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ یہی مسجد اقصی ہے. حقیقت یہ ہے کہ مسجد اقصی صرف اسی کا نام نہیں ہے بلکہ پورے احاطے کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے. مسجد اقصی حرم قدسی کو، یہ پورے علاقے کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے. اور مسلمان جو اس مسجد کو مسجد اقصی کہتے ہیں اس کی وجہ اور بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے اس علاقے کو خاص کر دیا ہے، اس لیے اس کو مسجد اقصی مسلمان کہتے ہیں. اور یہ مسجد اتنی شاندار ہے کہ اس کے اندر سنگ مرمر کے پتھر جڑے ہوئے ہیں اور مختلف قسم کی کاریگری قرآنی آیاتیں وغیرہ لکھی گئی ہے، اور ایک وقت میں 3 سے 3.5 ہزار لوگ اس میں بآسانی نماز پڑھ سکتے ہیں. پھر یہ قبہ ہے جو سامنے بنایا گیا ہے، یہ بھی عبد الملک بن مروان کے زمانے میں بنایا گیا. اب اس پر نقش و نگار جو نظر آ رہا ہے یہ نقش و نگار خلافت عثمانیہ کے زمانے میں یہ نقش و نگار کیا گیا ہے، اور خلیفہ عبدالحمید اور عبدالعزیز کے زمانے میں یہ نقش و نگار ہوا. یہ ایسا نقش و نگار ہے کہ یہ اپنی مثال آپ رکھتا ہے. یہ ایسا قبہ ہے جس کی نظیر اسلامی ہسٹری میں پیش کرنا مشکل ہے. اور اس پر جو قرآنی آیتیں لکھی گئی ہے وہ قرآنی آیتیں سورہ یاسین کی آیتیں ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں ہیں. اب یہ قبہ اور گنبد کی اصلیت یہ ہے کہ اصل تو یہ لکڑی سے بنا ہوا ہے، چونے وغیرہ سے اس کی استرکاری کی گئی ہے. اس پر جو گولڈن رنگ ہے یہ سونے کا پانی چڑھایا ہوا ہے. اب
इस तरह ये जो कुब्बे नज़र आ रहे हैं, इस तरह के कई कुब्बे इस इलाके में मौजूद हैं। ये कुब्बों की हकीकत ये है कि उस ज़माने में चूँकि मस्जिदों के अंदर ही दर्स व तदरीस का भी काम अंजाम दिया जाता था, तो लोगों की सहूलियात के लिए खानकाई निज़ाम कायम हो और दर्स व तदरीस का निज़ाम कायम हो, इस वजह से इस तरह के कई कुब्बे यहाँ पर तामीर किए गए। अब इस मस्जिद के बाजू में, जिसको लोग मस्जिद अक्सा कहते हैं मुसलमान, इसके बाजू में एक म्यूज़ियम है जो 10 मुसलमान अदवार को बतलाता है। इसके अंदर 10 मुसलमान अदवार के अजायबात रखे हुए हैं और 600 ऐसे कुरानी नुस्खे रखे हुए हैं जिसको अलग अलग ख़तों में लिखा गया है। अब ये दीवार है, इस दीवार के मुतालिक मुसलमानों का अकीदा तो ये है कि यहाँ पर आप अलैहिस्सलाम का बुराक बांधा गया था। ईसाई यहूदियों का अकीदा ये है कि 70 ईस्वी में जो रूमी जनरल था टाइटस, उसने जो हैकल सुलेमानी तामीर मुनहदिम कर दिया था, उसका बाकी मानदा हिस्सा ये है। इसी वजह से वो अपनी एक इबादत की निशानदेही के तौर पर यहाँ पर आते हैं, गिरिया मसारी करते हैं, अपनी मन्नतों मुरादों की चिट्ठियाँ यहाँ पर रखते हैं। और इस तरफ का जो इलाका था, ये शहर की आबादी थी, यहाँ पर एक मस्जिद आबाद थी। इसके बाद मुसलमानों की वक्त की जायदादें थी, उन कम वक्तों ने इन जायदादों पर हमला कर दिया, मस्जिद को मिसमार कर दिया और अपनी इबादत के लिए खास कर दिया। अब वहाँ पर एक कुआं नजर आ रहा है। उस कुएं की हकीकत ये है कि इस तरह के कमोबेश 25 कुएं इस इहाते में बने हुए हैं ताकि जो ज़ायरीन आते हैं उनके लिए पानी का सही तौर पर इंतजाम हो सके। वो कुएं की आपको शक्ल नजर आएगी। ये एक फाउंटेन और फव्वारा बना हुआ है। इसके सिलसिले में यह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर में इसको मुसलमानों की सहूलियात के लिए और मुसलमानों के पानी के इंतजाम के लिए तामीर किया था। इस बाउंड्री में कमोबेश 14 दरवाजे हैं। एक दरवाजा नमूने के तौर पर बना दिया गया है जिसको गोल्डन टेम्पल कहते हैं। यहाँ पर सुलेमान अलैहिस्सलाम का अस्तबल कहा जाता है। पहले ज़माने, अब तो इसकी कोई अलामत और निशानी बाकी नहीं रही, बल्कि यहाँ पर एक नीचे तल में एक मस्जिद है जिसे मस्जिद मरवान कहा जाता है। और वही मस्जिद के मुतालिक ये बात भी है कि यही वो मस्जिद है जहाँ मरियम अलैहिस्सलाम रहा करती थी और ये अब इसकी कोई हकीकत बाकी नहीं रही। इसी तरह हम ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर और पूरा नक्शा पेश कर रहे हैं, मकसद तो ये है कि किसी न किसी तरह हमारे जहन में मस्जिद अक्सा की याद ताज़ा हो जाए और ये बात हमारे जहन में आ जाए कि मस्जिद अक्सा क्या है, क्या हकीकत है, ताकि हमारा जो इससे रिश्ता है वो मजबूत से मजबूत होता जाए और हम इसके सिलसिले में फिक्र और कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बात की तौफीक अता फरमाए।